پچھلی مردم شماری فوج کے ساتھ مل کر ہوئی تھی. یہ ذمہ داری فوج پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بتائیں کہ اس مردم شماری میں ان کا رول کیا تھا. اگر ان کا رول صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا تو واضح موقف آنا چاہیے. کراچی کے 3-3.5 کروڑ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جب آرمی کے لوگ مردم شماری میں شامل تھے تو ہماری گنتی آدھی کیسے ہو گئی؟ وہ وضاحت کریں اس بات کی، کیونکہ ہم نے تو سنا ہے محفلوں کے اندر کہ جو اعلیٰ ترین افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے. وہ بھائی ٹھیک ہوئی ہے تو سب جھوٹے ہیں. عارف حسن بھی جھوٹے ہیں، ڈیموگرافر بھی جھوٹے ہیں، مہتاب کریم صاحب، انٹرنیشنل رپورٹس بھی جھوٹی ہیں، سب جھوٹے ہیں. اور کراچی کی آبادی جو ہے وہ ان کے نزدیک 1.5 کروڑ ہے. تو بھائی یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے وضاحت کرنی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر تھا تو پھر لا اینڈ آرڈر کی حد تک بتا دیں کہ لا اینڈ آرڈر تھا تو، اور حکومت 100% رسپانسبل ہے. اور حکومتیں پھر چھپتی ہیں فوج کے پیچھے کہ بھائی اب ہم سے کیا کہتے ہیں، فوج ہمارے ساتھ شامل تھی. تو پھر یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا. پانی کا منصوبہ آپ نہیں بنائیں کہ الیکٹرک مافیا کو آپ مسلط کریں، آبادی ہماری آدھی کر دیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب نہیں بالکل ٹھیک چل رہا ہے سارا معاملہ. کہاں ہے وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سوائے 2 نالوں اور ایک سڑک کے؟ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی بن گئی ہے اور اس اتحاد کے نتیجے میں اب کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر وہ ساری چیزیں جو ایگریمنٹ کا حصہ تھیں پہلے مرحلے پر اس کو پاس ہو جانا چاہیے اسمبلی سے، اور بقیہ چیزوں کے اوپر یہ کمیٹی ورکنگ کرے. سیٹلڈ چیزوں کو دوبارہ سے چھیڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ چاہیں گے کہ چلتا ہی رہے. اور میں اس بات کی بہت شدید مذمت بھی کرتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کی، حکومتی پارٹیاں اور اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے بلدیاتی انتخابات سے فرار کے لیے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں. اور آج بھی یہ خبریں چھپی ہیں کہ حکومت بھی اس پہ رضامند ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخاب کو آگے کر دیں. اور جو اپوزیشن کی جماعتیں، ظاہر حکومت میں اب ایم کیو ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اپوزیشن کے اندر پی ٹی آئی ہے، جی ڈی اے ہے، سوائے جماعت اسلامی کے یہ سب لوگ اب اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بلدیاتی انتخاب سے فرار اختیار کریں. لیکن ہمارا بہت واضح موقف ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. کراچی حیدرآباد کے لیے 24 جولائی ڈیٹ مقرر ہے، اسی پر ہونے چاہیے. اور اس سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر 10 سے 15 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ جو امپاورمنٹ ہے آپ فوری طور پر آئین کی آرٹیکل 148 کے تحت کریں. پہلے مرحلے پر آپ وہ ساری جو ایگریمنٹ کا حصہ ہیں اس ایگریمنٹ کے حصے کو فوری طور پر پیش کریں اور باقی سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کریں، اور 15 سے 20 دن کے اندر سلیکٹ کمیٹی یہ چیز پیش کرے تو یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے. انتخابات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر انتخابات سے فرار اختیار کرو اور انتخابات کو بنیاد بنا کر اختیارات سے فرار اختیار کرو. یہ کون سا دھندا ہے؟ اب کراچی خاموش نہیں رہے گا. اس لیے کراچی کارواں کا ایک بہت بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر منعقد کیے جائیں اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ با اختیار شہری حکومت کا نظام فوری طور پر قانون سازی کے ذریعے سے پاس کیا جائے اور شہر کے تمام بنیادی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. پرسوں 29 تاریخ کو انشاءاللہ 4 بجے ہم مزار قائد سے ایک بہت بڑے کراچی کارواں کا آغاز کریں گے اور یہ شہر کے اہم ترین حصوں سے ہوتا ہوا انشاءاللہ 10 نمبر لیاقت آباد پہ پہنچے گا. یہ یہاں سے ہم لسبیلا سے گرو مندر لسبیلا اور پھر گولی مار اور اس کے ساتھ پھر ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، اور پھر جا کر پاور ہاؤس چورنگی جو نارتھ کراچی، وہاں سے پھر جو ہے یہ کارواں نئی کراچی کی طرف جائے گا. نئی کراچی سے پھر واپس فیڈرل ایریا کی سڑک کو ٹچ کرتا ہوا سوراب گوٹ اور پھر سوراب گوٹ سے سیدھا کریم آباد اور لیاقت آباد پہنچے گا اور وہاں پر ہمارے اس کراچی کارواں کے پہلے مرحلے کا اختتام ہوگا. یہ کراچی کارواں بہت واضح اور متعین طور پر کراچی کے ان تمام جینوئن ایشوز کی عکاسی کرے گا جو اس وقت شہر میں موجود ہیں اور لوگ بدترین صورتحال سے دوچار ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شہر میں اس وقت پانی کا شدید ترین بحران موجود ہے اور کسی حکومت کی طرف سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آ رہی. چیف منسٹر صاحب جو 14 سال سے برسر اقتدار ہیں، انہوں نے ابھی 4-5 دن پہلے یہ بات کہی کہ
174 ملین گیلن یعنی تقریباً 35 سے 40% بن گیا جو کراچی کو پانی کی سپلائی اس وقت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 35 سے 40% لیکیج ہے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ لیکیج نہیں ہے, یہ چوری ہے, یہ ڈاکہ ہے جو کراچی کے لوگوں کے اوپر حق کے اوپر مارا جاتا ہے. ایسی بات ہے کہ اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسی ورکنگ سامنے نہیں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلک واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے K4 کا, وہ تو پینڈنگ میں ہی پڑا ہوا ہے یا سلو ہوا ہے, اور انہوں نے پورا پانی ہمیں دے بھی نہیں رہے. اس کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے کہ جو معاہدہ ہے 1991 کا, اس میں 1% پانی کا اضافہ کیا جائے کراچی میں, نہ اس پہ PTI تیار ہے, نہ نون لیگ تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی اس کے لیے شور مچاتی ہے. ایک زبانی جمع خرچ کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ انہیں پاکستان میں دریائے سندھ کے پانی میں 1% اضافہ بھی نہیں دے سکتے. یہ لوگ 54% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, 42% ہم تقریباً انکم ٹیکس دیتے ہیں, 67% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. کراچی اس گئے گزرے حالات میں بھی پورے ملک کی معیشت چلا رہا ہے, اور اس پر کراچی کے ساتھ ان تمام جماعتوں کا سلوک یہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں MQM جو رول کرتی رہی ہے, اپنی پوری منمانیاں کرتی رہی ہے, اس نے کبھی بھی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا.